ٹیکنیکل اگر آپ لوگوں کے سوال ہوں گے اور جو پروسیس اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کی تفصیلات کے لیے یہاں آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے. سب سے پہلے تو جی سینسس ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 51 سیکشن 5 جیسے میں نے پہلے کہا اس کی آئینی شک ہے کہ ہم نے سینسس کرنا ہوتا ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر 5 سینسس ہوئے جس میں 1951, 1961, 1972, 1981 اور 1998 میں پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے یہ سینسس کرایا. اور پھر ایک دفعہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تمام پروونشل گورنمنٹس کا اور پرائم منسٹر وزیر اعظم میاں نواز شریف کا جو فوکس ہے وہ سوشل سروس پروویژن ہے جس کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن کا وہ رول ہے جو ایسٹیمیٹس کے بغیر اس کا جو تخمینہ ہے وہ نہیں ہو سکتا اور وہ امپاسبل ہے. اسی لیے یہ فوکس سٹارٹ ہوا اور 2016 کے اندر فیبروری کے اندر یہ بات شروع ہوئی کہ سینسس ملک میں ہونا چاہیے اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا اور جس کے تحت انگیجمنٹ اور پروسیس کو بتایا گیا کہ کس طرح یہ سینسس کمپلیٹ ہوگا اور تمام پروونشل ریپرزنٹیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ سینسس ہونا چاہیے اور مارچ اپریل 2016 کی ڈیٹ جو تھی اس کا تعین ہوا کہ یہ سینسس ہوگا. اس کے بعد دوبارہ مارچ کے اندر ایک اور اجلاس ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بہت ہی ایسے مرحلے سے گزر رہا تھا جہاں ایک ہسٹورک کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشن تھا وہ ہماری افواج پاکستان اس میں مصروف تھیں, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان اس وقت ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی آپریشن ہے لا آرڈر کی جو سچویشن تھی اس کے اندر تمام سیکیورٹی فورسز مصروف تھیں اور اس کی ڈیٹیل فردر بھی اس کے اندر آئے گی تو وہ مؤخر ہوا. اس کے بعد دوبارہ ایک اجلاس ہوا 16 دسمبر 2016 کو جس میں آپ لوگوں نے بھی رپورٹنگ کی کہ اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ دوبارہ سے سینسس کا پروسیس ریوائیو ہوگا اور 2017 مارچ سے یہ سینسس سٹارٹ ہوگا اور اس کا جو اینڈ ہے وہ مئی میں ہوگا اور اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا جس کے اندر ہاؤسنگ کی لسٹنگ کا تعین ہوا اور کس طرح مینول بیسڈ کویسچنیئر ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ ہوئی کہ وہ ڈیجیٹل ہو یا مینول ہو اور کس طرح اس کی کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے تو وہ اس کے اندر ایک ریویو ہوا اس کا. پھر سیمپل بیس ایک سینسس آپریشن اور پھر سیمپل بیس کا تعین ہوا کہ کس طرح کون سی جگہ کے اوپر فیز 1 کون سی ڈسٹرکٹس فیز 1 میں ہوں گی ان کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جائے گا. اس پورے ڈیموگرافک اور پروفائلنگ ہوئی اس CCI کی میٹنگ کے اندر اور پھر اس کے بعد یہ تعین ہوا کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیا رول پلے کریں گی اس سینسس کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں اور جو افواج پاکستان ہے ان کا جو کرٹیکل رول ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا اور اس کی تمام پروفائلنگ اور ڈیموگرافکس کو بھی ڈیفائن کیا گیا کہ وہ اس سینسس کے اندر کیا رول پلے کریں گی اور کس طرح اسسٹ کریں گی گورنمنٹ کو اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہ کس طرح اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے. جو اس وقت سینسس ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر 1998 کے بعد اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ 18.5 بلین ہے اور اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا سا جب رپورٹ کیا تو کچھ لوگوں نے 25 کہا کچھ لوگوں نے 30 بلین کہا لیکن جو ایکچوئل بجٹ ہے وہ 18.5 بلین ہے اس سینسس کا. اس کے بعد یہ سٹارٹ ہوگا 15 مارچ کو اور 25 مئی تک یہ سینسس کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. 15 مارچ سے 15 اپریل تک اس کا فرسٹ فیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا. پھر 10 دن کا گیپ ہوگا جس کے اندر لاجسٹک ارینجمنٹس جو ہیں ان کی موومنٹ کو انشور کیا جائے گا اور دوبارہ 25 اپریل سے فیز 2 سٹارٹ ہوگا اور 25 مئی کو یہ کنکلوڈ ہوگا جو سینسس کا پروسیس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا میتھڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ میتھڈ ایکوریسی کو انشور کرنے کے لیے ہے جس کے اندر ایک انیومریٹر ہوگا اور اس کے ساتھ ایک آرمڈ فورسز کا سولجر ہوگا جو اس کو اسسٹ کرے گا اور اس کی پوری جو سپرویژن ہے اس کی اتھارٹی کے لیے اور اس سینسس کی کوآرڈینیشن کے لیے ٹرانسپیرنسی اور کریڈیبلٹی کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو سینسس کے اندر جو پروسیس ہے وہ ڈور ٹو ڈور ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ جو پاکستان کا انکلوڈ کیا جائے گا جس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے اگر وہ اس ٹائم پیریڈ کے لیے پاکستان میں موجود ہے ان دیٹ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ اس کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا جائے گا.
جو اس کی یوزول پلیس آف ریزیڈنس ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے گا. جو ڈپلومیٹس کا ڈیٹا ہے وہ فارن آفس سے پرووائڈ کیا جائے گا اور اس سینسس کے اندر اس کو سینسس پاپولیشن کے اندر اس کو انکلوڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہاؤس لسٹنگ ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہاؤس لسٹنگ کے لیے 3 دن جو ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے اور 10 دن جو ہے وہ سینسس آپریشن جس کے اندر ہمارا فارم 1 ہے 2 ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے آپ کو کاپیز ڈسٹریبیوٹ کرا دی ہیں. اس کے اندر ساری تفصیل ہے کہ فارم اے فارم 2 اور 2A کا جو پروسیس ہے اور اس کی جو فیزز ہیں ان کو بھی ڈیفائن کر دیا گیا ہے. وہ آپ سب لوگوں کو مل جائیں گی, آپ اپنی رپورٹنگ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. 3 دن کے لیے جو ہاؤس لسٹنگ ہوئے گی اور اس کے بعد جو آپریشن سینسس کا ہے وہ 10 دن کے اوپر اس کا تعین ہے اور اس کے بعد 1 دن جو ہے وہ ہوم لیس پیپل جو اس ایریا کے اندر اس بلاک کے اندر ہوم لیس لوگ ہیں ان کی پاپولیشن کاؤنٹ کے لیے رکھا گیا ہے. تو ٹوٹل یہ 14 ڈیز کے اوپر مشتمل ہوگا جو ایک پروسیس کی کڑی ہے. اس کے بعد جو اور یہ جو فیزز ہیں جو میں نے جن کا پہلے ذکر کیا یہ فیزز سائملٹینیسلی تمام پروونسز میں ہو رہے ہوں گے. تو اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے کہ کون سے پروونس کو پہلے کور کیا جائے گا اور کون سے ایریا کو پہلے کور کیا جائے گا. اس میں ڈسٹرکٹس کو ڈفرینٹ ڈیموگرافکس اور پروفائلنگ کے ذریعے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس کی لسٹنگ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گی کہ کون سے پروونس کے اندر کون سی ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ فیز 1 میں ہیں اور کون سی ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ فیز 2 کے اندر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 2A فارم ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ فارم ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے پروفائلنگ اور ڈیموگرافک پروفائلنگ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ پیپل ود ڈسیبلٹی کا جو ڈیٹا ہے اس کو کافی کمپریہنسولی کور کیا گیا ہے فارمز کے اندر اور تفصیل کے ساتھ ان کی پروفائلنگ کو اس وقت پالیسی اور مین اسٹریمنگ کے اندر لایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل سٹاف ہے اس وقت جو سول سائٹ کے اوپر ہے وہ تقریباً 1,18,918 ہے. 118,918 جو ہے ان کی کمپلیٹ جو ٹریننگ ہے وہ 4 دن کے اوپر مشتمل تھی. 40 ٹرینرز ایک ٹریننگ سیشن کے اندر ٹرین ہوئے اور جو یہ لوگ ہیں یہ تمام گورنمنٹ سرونٹس ہیں اور اس کے اندر ایجوکیشن, ریونیو ڈپارٹمنٹ, لوکل گورنمنٹ, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور وہاں اس ایریا کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے. اور جو لوگ اس بلاک کے اندر اور اس ایریا کے اندر رہتے ہوں گے انہی کو استعمال کیا گیا ہے اس سینسس کے اندر تاکہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اور ایفیشنسی اس کو انشور کیا جائے. جب یہ 25 مئی کو کمپلیٹ ہوگا سینسس کا پروسیس تو اس کے اندر جو پروویژنل ریزلٹس ہیں ان کو شائع کیا جائے گا جس کے اندر ریگولر رپورٹس ایٹ دا پروونشل لیول ہوگا, ڈسٹرکٹ لیول, پروونشل لیول اینڈ نیشنل لیول. اس کے ساتھ ساتھ جو سمری ریزلٹس ہیں کہ میل فیمیل پاپولیشن کتنی ہے, ٹرانسجینڈر کتنی ہے اور اربن رورل کو شائع کر دیا جائے گا. پھر سینسس ایٹلس جو ہے اس کو شائع کیا جائے گا ایک ویژول ریپرزنٹیشن اور پریزنٹیشن کے لیے تاکہ جب تک فل ریزلٹس نہ آئیں تو اس سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکے کہ سینسس کا جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اس وقت کمپلیٹ ٹریننگ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے, تمام لوگوں کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. آج جس طرح 11 مارچ ہے اور 15 سے یہ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے. جو چیف سیکرٹریز ہیں پروونشل گورنمنٹس کے ان کے ساتھ جو ڈیلی بیسس کے اوپر کوآرڈینیشن ہے اور ایک جو کمپلیٹ ابھی اس کے اوپر میجر جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں اس کو ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ جو افواج پاکستان کا کس طرح آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر اور کوآرڈینیشن اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے جو رول ہے اس کے اوپر مزید تفصیلات بیان کریں گے. اس وقت ایکٹیویٹی کیلنڈرز بن چکے ہیں اور جس طرح فیلڈ کے اندر سٹاف ڈپلوائے ہوگا اور جو اس کی پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اس کو کمپلیٹ ایک آٹومیٹڈ ایپ کے ذریعے انشور کیا جائے گا اور ان کی جو جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم GIS بیسڈ جو پروفائلنگ اور ڈیموگرافکس ہیں ان کے ساتھ اس کو کیا جائے گا. آخر میں اس چیز کو جو پروسیس ہے ظاہر ہے اس کے اندر جو 2 چیزیں ہیں ان کے پرنٹ آؤٹس میں نے آپ کو دیے ہیں. ایک تو جو فیز 1 اور فیز 2 جو پروونسز کا ہے اس کے اندر کون سی ڈسٹرکٹس ہیں فیز 1 میں اور کون سی ڈسٹرکٹس ہیں فیز 2 میں, ان کی تفصیلات ہیں. دوسرا جو فارم ہے وہ فارم A, 2 اور 2A ہے جس کے تعین میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کس طرح فیزز کے اندر ہوگا. اس کے ساتھ ایک بہت ہی ماس لیول کے اوپر
کمیونیکیشن اور اویئرنیس کی کیمپین ہے، کیونکہ جو نیشنل لیول کے اوپر ہم سب کا فرض ہے، جو شہریوں کا فرض ہے کہ جس وقت یہ ٹیمز آپ کے پاس آئیں آپ نے ان کے ساتھ کس طرح ان کو اسسٹ کرنا ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. اور جس وقت ہاؤس لسٹنگ ہو رہی ہوگی تو آپ کے گھر اگر کوئی مس ہو جاتا ہے یا جو ایسا گھر گرین مارکر کے ساتھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور ہاؤس لسٹنگ ہوگی تو کسی قسم کی بھی اگر اس طرح کی کوئی گیپ رہتا ہے تو تمام ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو فوراً رپورٹ کیا جائے. اس کے اندر ہیلپ لائنز کا تعین کر دیا گیا ہے جو بھی آپ کو آصف باجوہ صاحب اس کے اوپر تفصیل اگر ہوگی تو اس کے اوپر آپ کو وہ بتائیں گے. لیکن جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ سینسس کا ڈیسیجن ہوا، جب پرائم منسٹر نے لیا، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن آف پیپل اور پاپولیشن کاؤنٹ ہے اسی کے ذریعے نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے اندر جو تعین ہوتا ہے سیٹس کا وہ اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. تو 19 سال بعد اگر یہ سینسس ہو رہا ہے جس کا عزم ہم نے اپنی مینیفیسٹو میں PMLN کی کیا تھا جب ہم 2013 کے الیکشن میں آئے تھے، تو یہ وہ وعدہ تھا جو پرائم منسٹر نے کیا تھا، کیونکہ اس کے بغیر جو ٹرو ریپرزنٹیشن آف پاپولیشن ہے یا اپنے اپنے صوبوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جو کانسٹیچوئنسیز کی حلقہ بندی ہے وہ بھی اسی سینسز اور مردم شماری کے تحت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو NFC ایوارڈ ہے جس کے ذریعے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن اور سوشل سیکٹر کی سروس پروویژنز ہیں وہ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ بھی ایلوکیٹ صرف جو ہوتا ہے وہ اسی مردم شماری اور پاپولیشن کاؤنٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اور آخر میں جو جتنی پالیسی ڈیسیژن ہوتی ہے جس کے بعد جو لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس جو پاپولیشن کاؤنٹ ان پروونشل ریپرزنٹیشن ہے وہ نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں جب کمپلیٹ ہوتی ہیں اسی وقت جو ایک پروسیسز ہوتے ہیں، چاہے وہ جمہوریت کا استحکام ہو، چاہے وہ سسٹم انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں کے اندر ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو ریپرزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی، وہ اس کا اصل مقصد صرف تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب سینسز جو ہوں وہ کمپلیٹ اور 10 سال کے بعد وہ کمپلیٹ ہوں، کیونکہ سینسز ایوالو کرتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور جو ڈیموگرافکس ہیں، جو پروفائلنگ ہے وہ بھی ایوالو کرتی ہیں. تو اس لیے اس کا ایسٹیمیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور الحمدللہ آئی تھنک ہم اس اسٹیج پہ آج پہنچ چکے ہیں جب یہ سینسز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو آنے والے سال ہوں گے اگلے اس کے اندر جو انٹرونشن ہے، جو انٹیگریشن ہے پاپولیشن کاؤنٹ کے ساتھ، پروونشل ریپرزنٹیشن کے ساتھ، اس کے ذریعے بہتر سے بہتر لوگوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں، لوگوں کے لیے جو سروس پروویژنس ہیں ان کو انشور کیا جا سکتا ہے. تھینک یو جی. ایک منٹ جی، تھوڑا سا وہ تفصیل بتا دیں. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ڈیسیژن لیا کہ پاکستان میں ہاؤسنگ اور پاپولیشن سینسز جو ہے وہ ہونا چاہیے ود اسسٹنس فرام آرمڈ فورسز آف پاکستان، جیسا کہ 1998 میں کیا گیا تھا. 1998 میں جب یہ پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسز ہوا تو یہ ایک فیز میں ہوا تھا اور یہ تقریباً 19 دن تک جاری رہا. اس وقت پاکستان فورسز نے تقریباً 250 ٹروپس جو تھے اس کام کے لیے لگائے تھے، اور اس وقت 142,000 بلاکس تھے کہ جس میں جا کے یہ کام کرنا تھا. جب یہ بات ہوئی کہ پاکستان فورسز جو ہیں اس میں اسسٹ کریں تو 1998 کے اور 2015 اینڈ ایون 2017 کے حالات جو ہے وہ ڈفرینٹ تھے. سیکیورٹی میں ہماری جو امپلائمنٹ تھی تو یہ ایشو تھوڑی دیر چلتا رہا کہ کیسے ہو. تو ہماری ریکمنڈیشن تھی کہ یہ ہونا تو چاہیے چونکہ ایک نیشنل سروس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو آرم فورسز کے سپورٹ ہے اس کی اویلیبلٹی کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. اس میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ 1998 میں چونکہ یہ ایک ہی فیز میں ہوا تھا تو اس دفعہ شاید ہمیں 2 فیزز میں اور ڈفرینٹ سٹیجز میں کرنا پڑے گا. تو یہ پھر جب PBS سے بات چیت کے بعد طے پا گیا تو اب چونکہ تقریباً 168,000 بلاکس ہیں اور بلاکس لیول پہ ہر انیومریٹر کے ساتھ ہمارا ایک سپاہی ہوگا، تو ہماری اوور 200,000 ٹروپس کی امپلائمنٹ کے ساتھ ہم نے ایک سپورٹ پلان مرتب کیا ہے جس میں یہ سپورٹ جو ہے اس کے کنڈکٹ کے لیے ہم مہیا کریں گے. جب یہ فیصلہ ہوا تو آرمی چیف نے ڈائریکشن دی کہ اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی جو اسسٹنس ہے وہ فراہم کی جائے گی.
بنیادی طور پر 3 ٹاسک جو ہیں وہ آرم فورسز کے اس میں دیے گئے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ سموتھ ہو، یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اس کے دوران جو سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر ہے اس کو مینٹین کیا جائے۔ تو ان سب کاموں کو کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا سسٹمیٹک پلان جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ جو 168,000 بلاکس ہیں اور ہر بلاک میں ایک سیولین انومریٹر جائے گا، تو ہر انومریٹر کے ساتھ ہمارا ایک سپاہی جو سولجر ہے وہ موجود ہوگا۔ اس سے اوپر جب آپ سرکل لیول پہ آتے ہیں 20,631 سرکلز ہیں، تو ہر سرکل پہ ہمارا سینسس سپورٹ آفیسر کا سیٹ اپ موجود ہوگا۔ اس سے اوپر جائیں تو چارج لیول پہ جو کہ 3,307 ہیں، تو ایک چارج سپورٹ ٹیم ہوگی۔ اس سے اوپر ڈسٹرکٹ لیول پہ لیٹ سے 458 ڈسٹرکٹس ہیں، تو ایک سینسس سپورٹ سیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا۔ اسی طرح ڈویژن اور پروونشل لیول پہ بھی سینسس سپورٹ سیل ہوں گے، اور اس کا جو نیوکلس ہے وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر آرمی ایئر ڈیفینس کمانڈ جو کہ راولپنڈی میں موجود ہے وہ اس لیول پہ کیا جائے گا۔ اب جو 3 کام میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سموتھ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو اور سیکورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو، تو اس کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے۔ ہمارا جو سپاہی ہوگا انومریٹر کے ساتھ وہ ہر گھر میں اس کے ساتھ جائے گا، ہمارے اپنے فارمز ہیں ان کو فل کرے گا، اور اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جب ڈیٹا بتایا جائے گا تو جو سپاہی ہوگا ہمارا ساتھ جو ہر گھر میں جا کے کام کرے گا اس کا لنک ہوگا نادرا کے ساتھ۔ جس ڈیٹا کو ہم چیک کرنا چاہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی نادرا ویریفیکیشن ہمیں امیڈیٹلی وہاں پہ اویلیبل ہوگی۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، میڈم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک قومی فرض ہے۔ جو ڈیٹا آپ سب دے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے، سویلین انومریٹر کو بھی اور آرمی والے کو بھی، وہ اس میں ولفل جو جھوٹ بولے گا یا غلط ڈیٹا دے گا تو اس کو ایک جرم تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ریٹریول ہے فیلڈ فارم کا، افواج پاکستان اس کی ریٹریول اور اس کی سیکیورٹی کا بھی بندوبست کرے گی۔ دیکھنے میں آپ کو یہ ایک سپاہی نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ پوری فوج کی سپورٹ کے ساتھ ہوگا، تو اس کی اپنی سیکیورٹی، اس کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو ہمارا جو ایک چین سسٹم ہے سپاہی سے لے کے اوپر تک، تو وہ ادھر جو ہے موجود ہوگا۔ سیکیورٹی کی صورتحال کے لیے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، جو لوکل پولیس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو پہلے کام کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں گی، لیکن سینسس کے لحاظ سے ان کے ساتھ مزید کوآرڈینیشن کی گئی ہے کہ جو ٹیمیں فیلڈ میں گئی ہوں گی اس کا کیسے ہم سیکیورٹی کا بندوبست کریں گے۔ افواج پاکستان کو جو بھی کام دیا جائے اس کے لیے وہ پہلے تیاری کرتے ہیں، چونکہ یہ ایک ڈفرینٹ کام ہے سینسس کا، ڈیٹا لینا، اس کو بھرنا، پھر اس کو کمپائل کرنا۔ تو ہم نے پی بی ایس کے تعاون سے سب سے پہلے جو ماسٹر ٹرینرز تھے 800 کے قریب، ان کی مختلف شہروں میں ٹریننگ کروائی۔ ان ماسٹر ٹرینرز نے پھر اپنے اپنے جو ذمہ داری کے علاقے ہیں، کور لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، انہوں نے جا کے مزید جو تھے ٹرینرز ان کو ٹرین کیا، اور اس طریقے سے ہر انیومریٹر جو سپاہی جائے گا ہر گھر میں، ہی از ویل ٹرینڈ ٹو انڈرٹیک دیٹ جاب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا یونیک موقع ہے جب پاکستان فوج کا ایک ادارے کا جو سپاہی ہے وہ پاکستان کے ہر گھر کے دروازے پہ جائے گا اور وہاں سے ملاقات کرے گا۔ تو عوام سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس حاضری کو ان کے ساتھ کے شکریہ کے طور پہ بھی قبول کریں، اور اس رابطے کے ذریعے جو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نیشنل ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن سینسس کی، اس کی کریڈیبلٹی کو بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ جہاں تک تھریٹ کا تعلق ہے، انشاءاللہ ایسی کوئی سچویشن ہوگی نہیں، لیکن جو ملک کے حالات ہیں جو اس پروسیس کو بھی سکٹل کرنا چاہیں گے تو کہیں نہ کہیں شاید وہ اٹیمپٹ کریں، تو فوج کی تو اس سلسلے میں تیاری ہے ہی ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ساری اس میں ڈب ٹیل کی گئی ہیں، لیکن جیسے آرمی چیف کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو آپریشن رد الفساد جاری ہے، اس میں ہر فرد جو ہے وہ اس کا سپاہی ہے۔ اگر عوام اپنی آنکھیں کھلے رکھے گی، کان کھلے رکھے گی، تو اس پروسیس کے دوران اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں، تو پلیز ڈو دیٹ۔ آپ کے پاس ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں۔ یہ ایک قومی جو ہے کام ہے، اس کو ہم سب نے مل کے ہی کرنا ہے، تو اس میں ہر فرد اتنا ہی ذمہ دار ہے سیکیورٹی کا جتنا کہ افواج پاکستان اور باقی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں۔
सिक्योरिटी के मुतालिक यही बातचीत थी. अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. तो ये बता दें कि 2 लाख से ज्यादा ताहिर रखो कैपिटल की 1 मिनट साहब फरूख साहब 24 मिनट 3.5 लाख होंगे. तो टोटल इतना ही होंगे और ये भी बजट में शामिल है. तीसरा ये बता दें कि नेशनल असेंबली की सीट्स बढ़ने के हम डाल रहे हैं. कितनी सीट बढ़ने के हम डाल रहे हैं? क्योंकि 2002 में ऑलरेडी सेंसस के बगैर सीट बढ़ी. जी, इसके अंदर दो बातें हैं. एक तो सवाल का जवाब देने से पहले जो हेल्पलाइन जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि अगर इस सेंसस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई पूछ सके, तो वो 0800 575 74 है. 0800 575 74 है. और जितनी डिप्लॉयमेंट का जिक्र हुआ इस वक्त सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेस की, वही टोटल हैं और इस बजट के अंदर वो इंक्लूडेड हैं जो कि सेंसस का अपना बजट है. और जहां तक बात है नेशनल असेंबली की सीट्स की और प्रोविंशियल असेंबली की, जैसे मैंने पहले कहा कि जो सेंसस का रोल है और उसके अकॉर्डिंगली जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर, तो एक दफ़ा ये सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट होगा और वो जो पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन है वो आएगी, तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो उसके अकॉर्डिंगली लिए जाएंगे. पहला प्रश्न मेरा ये है और इसका मुफस्सल जवाब चाहूंगा आपसे कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से इजलास जारी थे, तो इजलास में एक उसका प्रेफरेटरी इजलास हुआ. क्या ये समझा जाए कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से जो वज़ीर खजाना ने वादा कर रखा था आइंदा माली साल के बजट से कबल डिसाइड कर दिया जाएगा अगला एनएफसी अवार्ड, उसको डिले इसलिए किया गया कि इस सेंसस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? एक तो ये बात बताइएगा. दूसरी, आपने फरमाया कि 18.5 अरब रुपए का बजट बना. पहले हमने ये सुना था कि 14.5 अरब रुपए का बजट बनाया गया और 12 से 18 अरब रुपए मजीद तकाजा किया गया. इसके बाद अभी वजारत कर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इस बजट में से आर्म्ड फोर्सेस का कितना हिस्सा है, क्योंकि नेचुरली वो भी अखराजात तो करेंगे. जी, सबसे पहले तो इसमें ये बात है कि जो एनएफसी अवार्ड की बात है, जिस तरह मैंने कहा पहले कि जो सेंसस होते हैं उनकी जो रिजल्ट्स होते हैं और प्रोविजनल रिजल्ट्स जब 25 मई के बाद 60 डेज के अंदर आएंगे, तो जाहिर है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो एनएफसी के अंदर और उसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी. और एक नेशनल सेंसस एपेक्स कमेटी फॉर्म की गई है जिसको मिनिस्टर फाइनेंस खुद हेड करते हैं और उनके जरिए जो पूरी उसका प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा. जो आपने बजट की बात की और जो एस्टिमेट की बात की वो मार्च 2015 के एस्टिमेट्स थे और आज जब ये मार्च 2017 के अंदर ये सेंसस स्टार्ट हो रहा है तो ये उसके एस्टिमेट्स हैं. और जाहिर है 18.5 बिलियन वो एस्टिमेट्स ऑफ बजट हैं जो स्पेंड होने हैं. इसके साथ साथ अगर कोई जो उसका स्टैंडर्ड एरर होता है ऊपर नीचे, वो जाहिर है जब कंप्लीट हो जाएगा और उसको अनाउंस कर दिया जाएगा. इसमें जो 6 बिलियन है, इसमें जो आ रही हूँ जी, इसी पे जो 6 बिलियन है वो आर्मी अफवाज पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है. 6.5 जो है वो ट्रांसपोर्ट के मद में रखा गया है और 6 बिलियन जो है वो सिविलियन बजट का हिस्सा है. जनरल आसिफ साहब से सर ये बताइए कि यकीनन आपने बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्लान वर्तन किया है. कुछ सेंसिटिव एरियाज जो जैसे कि ट्राइबल एरियाज हैं और सीधा से बलूचिस्तान है, क्या जहाँ पे इस वक्त फसाद के तहत ऑपरेशन चल रहा है, तो कुछ ऐसे एरियाज पॉइंट आउट किए हुए हैं आपके इसमें जहाँ समझते कि वो सेंसिटिविटी क्रिएट की गई और वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा इकदाम उठाने चाहिए? थ्रेट असेसमेंट जो है वो प्लानिंग का हिस्सा होती है, वो हमने की हुई है और जहाँ जितनी सिक्योरिटी चाहिए होगी उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह रिस्पॉन्स लेंगे. जो गलत इन्फॉर्मेशन देगा और अगर ये उसका तयन हो गया कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है क्योंकि क्रॉस चेक्स होंगे, तो 50,000 रुपीज़ उसका जुर्माना है और 6 मंथ्स उसकी सजा है. मैंने फरमाइएगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स
وہ افغان مہاجرین کے ایشوز کو اس معاملے میں اٹھا رہی ہیں کہ ان کو واپس بھجوایا جائے، جبکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے ساتھ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ذرا آگے بھی ہیں افغان مہاجرین کے حوالے سے. کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نہیں چاہتی کہ سینسس ہو اور اس کا جو آگے ایجنڈا آنا جو ڈسکس ہے، تو کیا کسی مرحلے پہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے پریشر میں آ کے کام متاثر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ سینسس جو ہے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر اس کا ڈیسیجن لیا گیا تھا، جس کے اندر تمام پروونسز کی ریپرزینٹیشن ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل آپ نے بات کی تو میرے خیال میں اس وقت سینسس کا کمپلیٹ پروسیس ہو چکا ہے. جو فیزز ہیں اور جو ڈسٹرکٹس ہیں ان ایچ پروونس اس کا تعین ہو چکا ہے. اس کے وقت جو پورا ایک پلان ہے جس طرح بھی بتایا جا رہا تھا وہ بھی انشور کر دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ لیول اور تحصیل لیول کے اوپر. تو اس میں اب پالیٹکس کو لانا اور جو افغان ریفیوجیز ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہیں جن کے پاس کارڈز ہیں اور جس طرح نارا کو نادرا کے ساتھ مرج کر کے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی، ایوری بڈی جو کہ ریزائڈ کر رہا ہوگا اس وقت پاکستان کے اندر ان کی نیشنلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا. اچھا میڈم، ایک تو یہ کہ ملک کے بعض حساس علاقوں سے یہ بات بھی آ رہے تھے پارلیمنٹرینس کی طرف سے کہ وہاں پہ کچھ چیزیں کی جائیں یا کوئی اس حکومت عملی ہے کمپلیٹ کر دی جائے. یہ بتائیں کہ اس وہاں پہ کیا صورتحال ہے. اور میں جو ایس پی آئی کے مائیوی سیکرٹری بنے ہیں ان سے میں سوال کروں گا کہ ان علاقوں میں سیکورٹی کے حوالے سے خاص کر قبائلی جگہ جہاں بلوچستان یا جہاں بہتر سمجھتے ہیں کیا حکمت عملی اختیار کی؟ سب سے پہلے تو جو آپ نے مجھ سے سوال کیا اس کے اندر جو ڈیسیجن لیا گیا آخری اجلاس میں سی سی آئی کے اور اس کے اندر جو کمپلیٹ جو ایک تعین کیا گیا پروسیس کا اور جو ایریاز تھے ان کو فائنلائز کر لیا گیا ہے اور پورے پاکستان کا انشاءاللہ سینسس جو ہے وہ 25 مئی کو کمپلیٹ ہوگا. اور اس کے اندر تمام ایریاز جو ڈیموگرافکس ہیں جو پروفائلنگ ہے پاکستان کے اندر ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا تمام پروونسز کے اندر. اور فیلڈ ڈپلائمنٹ بھی ہو چکی ہے. اور جس طرح ابھی ڈی جی صاحب بتا رہے تھے کہ جو کمپلیٹ سیکیورٹی پلانز ہیں، ظاہر ہے پلاننگ کے وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور جس قسم کے ڈیفائننگ مومنٹ سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، جو سیکیورٹی وائز چیزیں ہو رہی ہیں اس کی ڈپلائمنٹ اور ان کو انشور کیا جاتا ہے کہ ایسے حساس ادارے جو ہیں سینسٹیو ایریاز جو ہیں ان کے پروفائل کے مطابق ان کو پلان کیا جائے اور انشور کیا جائے ان کی سیکیورٹی کا. اگر آپ کو شروع ہو گیا تو فاٹا میں جو فوج موجود ہے آپریشن کر رہی ہے وہ ادھر ہی ہے. تو ایک تو ان علاقوں میں پہلے ہی ہماری سیکورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہماری بہتر نظر ہے. اس کے علاوہ جو علاقے ہوں گے ان میں اس تھریٹ اسیسمنٹ کے مطابق سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی. میاں کشان نیوز ون. بس سر میاں کاشان نیوز ون سے بات کر رہا ہوں. سر سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ فاٹا میں آپریشن جاری ہے، جبکہ فاٹا سیکریٹریٹ کہہ رہا ہے ٹی ڈی پیز جو ہیں ان کا سب جو مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے. اسی طرح سینٹ میں یہ باقاعدہ ریکمنڈیشن بھی ہیں یا تو ان کے لیے الگ سے فارم دیا جائے پاپولیشن سینسس کے لیے یا ان کو وہاں پہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ ان کو کیا جا سکے. دوسرا بلوچستان کے جو سینسس کمشنر ہیں ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی ہے، اس حوالے سے کیا ہے؟ جہاں تک ٹی ڈی پی کا تعلق ہے تو وہ آپریشن کی وجہ سے اس میں سے 84% سے زیادہ واپس آ چکے ہیں. اب جو باہر رہ گئے ہیں اور وہ کیمپ کے اندر بھی ہیں تو ان کی رجسٹریشن آلریڈی ان کے علاقے حساب سے ہوئی. تو جیسے کہ پی بی ایس نے فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ اسی فارم کے تحت جو ہے ان کی پاپولیشن سینسس میں ریکارڈ آئے گا، کیونکہ ایک تو ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہوئے ہیں جو کہ باہر گئے تھے. تو ان کا پاپولیشن سینسس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں. اور اس کے اندر جی ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو سینٹ قائمہ کمیٹی کی آپ نے بات کی اس کی جو ریکمنڈیشن اس کے منٹس جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 90% ٹی ڈی پیز فیملیز ہیں وہ اپنے واپس جا چکی ہیں اور 4 بلین روپیز ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے دے دیے گئے ہیں. سب پہلا تو یہ ہے کہ اس میں میڈم کافی احتجاج ہوئی ہے کہ اس میں آئی ڈی پیز کے لیے کوئی کھانا مختص نہیں کیا. دوسرے کہ وہ پوری پاکستان میں
उसको किस तरह रखा जाएगा कि ये वो शरीफ बलूचिस्तान से है या वो रीजन से है या उन रीजन से है, ये बड़ा मसला है सामने आ रहा है। इसमें जी मैं एक बात बता दूं, आई थिंक मजीद सवाल कोई नहीं रहा इसलिए रेपिटेशन हो रही है। एक तो ये सब ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, जहाँ जहाँ ये होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, इनके पास वतन कार्ड होता है जिसके ज़रिए इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इन जो एक प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि इस सेंसस के अंदर तमाम लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो TDPs हों, IDPs हों, जो वापस चले गए हैं वो अपनी जगह के ऊपर, जिस जगह के ऊपर उनकी यूजुअल रेजिडेंस है या वो माइग्रेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको इंश्योर किया जाएगा इस काउंटिंग पॉपुलेशन काउंट के अंदर और सेंसस काउंट के अंदर। इसलिए अगर हर सर्वे में, हर सेंसस में एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ एरर होता है जिसको इंश्योर किया जाता है कि किस तरह मिनिमाइज किया जाए और उसको भी यहाँ भी इंश्योर किया जाएगा। First of all, the sixth largest population holder Pakistan is about to hold its census. Isn't it the whole world would keep on it because it's nuclear power as well as the security dynamics. So can you say a few lines for the international community with regard to this exercise that is a massive exercise involving hundreds of thousands of people? And if I would like to request the Nasir to chip in, polio gateway, which is the attacks on those solitary law enforcement personnel which were accompanying the polio conductors. If the same challenges would be encountered by our army men who are going to each and every home, is there a special communication and rapid response system so that that particular soldier would not feel lonely in a hostile environment? Kindly share with the international community a few lines security aspects. I would like to say here a few lines that Pakistan is ready for the sixth census of the country and housing and population survey, and also we think that whatever the focus and priority of the present government is for the social sector and also for the demographics and profiling representation of the country, because we all know how distribution of resources, every legislation and policy making is important for policy of the country for social service provision. And then of course the social service sector representation, how it is important in Pakistan. And as we all know, it's been after 19 years that we are going into the census process. It was a learning experience for all of us, for the civil organizations and institutions also. Pakistan Bureau of Statistics has played a very important role end to end, the technical interventions and also the policy instruments that have made sure that they are included and integrated into the census process of the country, which is happening after 19 years under the able leadership of Prime Minister Mia Nawaz Sharif. We are also thankful to the armed forces for their assistance as it was provided in 1998, because as Pakistan is moving, as I said before, through a defining moment in terms of security interventions also, and we've seen that we've achieved a lot in the field of security and law enforcement in Pakistan and also counter-terrorism, and how our armed forces have really played their important role, critical role in fighting at the borders for the safety of people of Pakistan. And I think that their assistance in the census, housing and population census are also of great importance, and we will together, I think, achieve this, and we will make sure that it is done smoothly and most securely, which is also important across this. But the most important role इसके अंदर जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान के लोगों का होगा, कि जितना वो असिस्ट करेंगे, जितना वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ये सिर्फ प्रोसेस कर सकती है गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जिस तरह भी DG साहब बता रहे थे कि किस तरह उसको इंश्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन राइट आ रही है टू द रेसिपिएंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसमें जो आप लोगों का रोल है, उसके अंदर जो मास कम्युनिकेशन अवेयरनेस कैंपेन है उसको रन किया जाएगा इन 3-4 महीने